السلام علیکم ناظرین، براق ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شادوتا۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بلوچستان کے مسائل پر۔ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے سینئر صحافی بیرام بلوچ صاحب۔ تھینک یو سو مچ سر فار کمنگ۔ تھینک یو۔ بیرام صاحب، کیا کہیں گے بلوچستان کے حالات خراب کرنے میں کن کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ دیکھیے جی، ایک تو رائے بالکل صاف ہے کہ بلوچستان کے جو حالات خراب کرنے میں بیرونی ملک انوالو ہیں، اور اس کا اپنا بھی موجودہ جو انڈیا کی طرف سے بیانات تھے، جو چیزیں تھے، اس میں کوئی دہرائے نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں بینگ بلوچستانی بینگ پاکستانی، جہاں انڈیا کا ایشو آتا ہے وہاں ہم ایک نیشن تھے، وہاں ایک قوم تھے، اور ہمیں ایک قوم بن کر رہنا چاہیے۔ اور وہ کہ بلکہ جس دن جو انہوں نے جو ایک پروکسی وار کا لفظ اگر انہوں نے شروع کیا تھا، اور ان کے دماغ میں اتنی کیا کیا سوچ رہے تھے کہ ہم کیا کریں گے، ان کو منہ کی کہانی پڑی۔ لیکن ان کے اب ڈفرینٹ تجزیہ کار لوگوں کو، ان کے جو سو کالڈ ان کے اپنے ایکس میجرز ہیں، باقی ہیں، وہ ڈائریکٹ نام لے رہے تھے کہ جی اب بلوچستان میں دیکھیں گے، بلوچستان کے لوگ نکلیں گے، بلوچستان کے لوگ آپ سب کچھ کریں گے۔ لیکن وہ جو کچھ ہوا، پاکستان کے پاک فوج نے چند ہی گھنٹوں میں سمجھتا ہوں چند ہی گھنٹوں میں ان کو جواب دیا۔ بلوچستان کے لوگ نکلے، بلوچستان کے لوگ کل بھی نکلے، لیکن وہ اپنے جو ہے نا پاک فوج کے ساتھ نکلے، اپنے حکومت کے ساتھ نکلے، سیاسی قیادت نکلی، سول سوسائٹی نکلی، تعلیم کے اداروں سے لوگ نکلے، انہوں نے جو ان چیزوں کو دکھایا اور حالات خراب کرنے میں ان کے بالکل ہاتھ ہے۔ ان کے جو بہت سے واضح مثال موجود ہے، اور آپ دیکھ رہے سب سے بڑا جو کلبھوشن پکڑا گیا تھا وہ کہاں سے پکڑا گیا تھا، وہ یہی بلوچستان سے پکڑا گیا تھا، اور وہ آپ کے سامنے، اور وہ اس کو آج کل اون بھی نہیں کر رہا ہے، بلکہ پہلے دن سے اون ہی نہیں کر رہا تھا۔ اور وہ سارے ان کے انوالومنٹ ہے، اور انہوں نے پھر اپنے پروکسیز رکھے ہوئے ہیں جو وقتاً پر وقتاً جب بھی ضرورت ہوتے ہے وہ ان کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، کیا سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے حالات کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو سوشل میڈیا کے تھرو بھی ایک بیانیہ دیا جاتا ہے کہ بلوچستان جو ہے وہ پاکستان سے الگ کیا جائے گا۔ دیکھیں، میں جو ہے نا سب سے پہلے آپ کے جو حقوق ہے، میرے آپ کے جو حقوق ہے وہ آئین میں موجود ہے۔ اس آئینی دائرے میں رہ کر حقوق مانگنے کا ہر پاکستانی کو حق ہے۔ بات پھر بلوچستان کے نوجوان کی آتی ہے۔ بلوچستان کے نوجوان جو ہے نا وہ ایک حد تک ڈیٹریک ہو چکے تھے، لیکن ان کو واپس لایا گیا۔ گورنمنٹ اپنے ترقیوں کے طرح منصوبوں کے تھرو لا رہے، اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ بھئی کون ہمارے ساتھ ہے، کون ساتھ نہیں ہے۔ میں پھر ابھی اس سچویشن کا ذکر کروں گا کہ انہوں نے دیکھا کہ جی ہمارے کتنے بلوچ لیڈر جو باہر بیٹھے وہ خود اون کر رہے ہیں کہ جی ہم لوگ استعمال ہو رہے ہیں، ہم لوگ یہ چیزیں کر رہے ہیں، اور ان کے اپنے بیانات اپنے چیزیں ہیں۔ لیکن نوجوانوں کو چاہیے آپ پڑھیں، آپ ریسرچ کریں، آپ ہمارا ٹیکسٹ بک نہیں پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ہم پر یقین نہیں ہے، ہمارے لکھے ہوئے ہمارے لوگوں کے اوریجنل جو رائٹرز ہیں، لیکن آپ بین الاقوامی بکس پڑھیں، اور اس کے اندر پڑھ کے ریسرچ کر کے آپ دیکھ لیں کہ حقیقتاً ہو کیا رہا ہے۔ بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دو رائے نہیں ہے کہ بلوچستان ایک حد تک جو ہے نا نگلیکٹ رہا ہے ایک زمانے میں، لیکن جب آغاز حقوق بلوچستان شروع ہوا تو اس کے بعد آج تک بہت سی چیزیں آگے آئے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیں موجودہ حکومت کتنے نوجوانوں کو باہر بھیج رہا ہے، صحیح ہے نا؟ وہ کتنے نوجوانوں کے لیے اسکالرشپ اناؤنس کر رہے ہیں۔ ہمارے کتنے نوجوان بہن بھائی پنجاب کے پی کے اور سندھ کے یونیورسٹی کالج لیول پر اسکالرشپ پر جا رہے، ایک دو نہیں، ہزاروں کے تعداد میں اسٹوڈنٹ وہاں جو ہے نا تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو آپ ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، ایک مائنر سے کوئی غلطی ہوتا ہے، کوئی چیزیں ہوتی ہے، اختلاف رائے جو ہے نا ہر گھر میں، ہر محلے اور ہر صوبے اور ہر ملک میں رہتا ہے، لیکن وہ جو ہے نا اختلاف رائے اس وقت اس کی خوبصورتی آتا ہے جب اس میں جو ہے نا آپ اچھے وے میں جائیں گے، آپ جو ہے نا ان کو دیکھ لیں کہ بھئی کدھر کیا غلطی ہے، کدھر کیا غلطی نہیں ہو رہا ہے۔ اچھا، بیرونی قوتوں کے ایما پر جو ہے کچھ کالعدم تنظیمیں جو ہیں بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش کریں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، یہ تو ہماری ایک بدقسمتی ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک بلوچستان کے اندر یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ان کو جو ہے نا کبھی چوتھا، کبھی پانچواں، کبھی چھٹا انسرجنسی کا نام دیا جاتا ہے، لیکن وہ جو کر رہی ہے وہ بیرونی عناصر کے مدد سے کر رہی ہیں، اور آج تک آپ دیکھ لیں وہ کامیاب نہیں ہوئے ہیں۔ حقوق ہر ایک پھر میں کہوں گا حقوق کا ماننا ہر ایک کا رائٹ ہے، لیکن اس کو طریقے سے آپ مانگے جس طرح کریں۔ ایک میں آپ کے ساتھ جو ہے نا بتا دوں کہ مطلب جو ہے آپ دیکھ لیں 1971 سے لے کر آج 2025 سے صوبے کو تقریباً بنے ہوئے 50 سال سے زیادہ ہوئے، اور ایک فگرز کے مطابق اس صوبے میں تقریباً 700 ارب روپے ترقیاتی فنڈ لگے ہیں۔
خرچ کیے گئے خرچ کیے ہیں. تو وہ کدھر خرچ ہوئے ہیں؟ اسی صوبے میں ہوئے نا. وہ کدھری جو ہے کسی اور صوبے میں کسی اور ملک میں نہیں لگے ہیں. گو کہ ایک جو ہے نا مین مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے اندر کرپشن ہے, اور کرپشن یا غیر ترقی یافتہ ممالک کا یا انڈیولپڈ کنٹریز کے اندر یہ ہوتا ہے. یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. یہ جہاں ہمارے جیسے ممالک ہیں لیکن اس کو کنٹرول کیے جاتے ہیں, ان پر ادارے ہیں, ان پر چیکس ہیں, ان کے مطابق کام کیا جاتا ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ پوچھے کہ بھائی ہمارے پاس قانون موجود ہے, RTI کمیشن موجود ہے, حکومت نے اس کو ایک حد تک فعال کر دیا, یہ سارے موجود ہے. آپ وہ پریکٹس نہیں کرتے ہیں. آپ ہمیشہ جو ہے نا ایک اینگل پر جو ہے نا ان کو ناراض ہو کر باتوں کو کرتے ہیں. ہم بالکل آپ ناراضگی آپ کا میرا سب کا حق ہے, لیکن کسی کا سن لے, آ کر ان کی باتیں کرے, ان کی چیزیں دیکھ لے کہ بھائی اگر وہ غلط کہہ رہا ہے جی کہ آپ غلط کر رہے, اگر وہ 10 باتوں میں سے تو کم ایک بات تو صحیح ہوگا, اگر 9 غلط ہے. فیصلہ بلوچستان اور بلوچستان کے عوام نے کرنا ہے. پہلے بھی ہمارے بلوچستان اور بلوچستان کے عوام نے چاہے جس طرح بھی کیے, ایک ووٹ کے تھرو انہوں نے اپنے نمائندے چنے, اپنے پارلیمنٹ میں لائے, اور انہوں نے ان کام کو کیا ہے اور کرنا وہی ہے. آپ میں اس کا ایک لیٹسٹ مثال یہ دے دوں کہ اسرائیل نے 16 مہینے تک ایک جنگ فلسطین پر, جس میں لاکھوں ہمارے فلسطینی بہن بھائی اور بچے بچیاں شہید ہوئے, اس کا کیا اینڈ ہوا؟ ٹیبل ٹاک. وہ آئے, انہوں نے بات کیا. اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ٹرمپ صاحب جو وزٹ پر ہے سعودی عرب اور قطر کے وغیرہ, وہ کس لیے آئے؟ کہ وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم نے اس کنفلکٹس کو ختم کرنا ہے. کنفلکٹس ہر ممالک میں ہے. ہم سے زیادہ جو ہے نا انڈیا کے اندر میں اگر غلط نہیں کوئی 36 قسم کے تحریک چل رہے ہیں, وہ ان کو ختم کریں, ان پر زور دے. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں پھر بھی اتنے نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ ان سب کو ابھی آپ دیکھ لیں قازقستان اور ترکمانستان کے اندر لیٹسٹ جو ختم ہوا ہے, ان کے انہوں نے 40 سال تک جدوجہد کیا ہے. سری لنکا کے اندر یہی ہوا. وہ اینڈ جب ہوا تو یہ سارے چیزیں یہ تھے کہ حکومت کو, اور حکومت نے مختلف ٹائم میں جیسا آغاز حقوق کا ہم نے اناؤنس کیا, اس سے پہلے بہت سے پیکیجز آئے. ہمارے موجودہ وزیر اعلیٰ سرفراز بھٹی صاحب نے کہا کہ جی آپ آ جائیں, ہمارے دروازے کھلے ہوئے. کیونکہ اس میں ایک صحیح بات بتاؤں, نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ عام بلوچستانی کا. اگر پچھلے 1 سال سے شاہراز بند ہے, وہ حکومت نے بند نہیں کیے ہیں. ابھی بھی ہم تھوڑے دیر پہلے میں اور آپ یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ بھئی ہم ٹریفک میں پھنسے تھے. تو اگر وہ جو ہمارا ریڑھ کی ہڈی ہے وہ چاہے گوادر سے شروع ہو کر اپنا چائنا تک جاتا ہے, کراکرم تک جاتا ہے, یا وہ کراچی سے شروع ہو کر لاہور اور جو ہے نا پشاور تک گڈس ٹرانسپورٹ کے تھرو جاتے ہیں, اگر وہ بند ہوتا ہے تو وہ ایک غریب عام بلوچستانی کا جو ہے نا پنچر والے کا نقصان ہوگا, جو چائے بیچتے ہمارے یہاں, ہم لوگ سیاہ چاہ کہتے ہیں, آپ لوگ پشتو میں شنے کہتے ہیں, ان کا نقصان ہوتا ہے. بڑے والوں کا کام چلتا رہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں جو جس طرح جا رہے نقصان عام بلوچستانی کا ہو رہا ہے, وہ تجارت کے صورت میں ہوگا, وہ تعلیم کے صورت میں ہوگا, یا ہیلتھ کی صورت میں ہوگا. بالکل. اچھا بہرام صاحب, گزشتہ روز ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آیا بلوچستان کے علاقے نوشکی میں. 4 جو پنجاب سے تعلق رکھنے والے مزدور تھے ان کو شہید کیا گیا, ان کی لاشیں پھینک دی گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ بلوچستان کی روایت کو مسخ کرنا نہیں ہے؟ دیکھیں, اس میں بالکل میں آپ سے ایگری کرتا ہوں, اور اس میں کوئی دو رائے باتیں نہیں ہیں. ہماری جو سرزمین ہے, جو بلوچستان کی سرزمین ہے, وہ آج سے ہزاروں سال پہلے جو ہے نا مہمانوں کا انہیں سرزمین کہا جاتا تھا. اور اس کا میں آپ کو ایک مختصر مثال دوں کہ میرا اور آپ کا جو میں بیٹے کے وطا کہتا ہوں, آپ لوگ اس کو بیٹے کی کہتے ہوں گے, وہ کیوں گھر سے باہر بناتے تھے. آج بھی آپ جائیں, جتنے ٹریولنگ راستے مکران بیلٹ جائیں, جوب لورلائی جائیں, اس لیے کہ جو مہمان آتے تھے, مسافر ہوتے تھے, اس وقت ہوٹل موٹل ہمارے علاقے میں ابھی بھی اس طرح کے نہیں ہے. وہ مہمان کو جو نا ویلکم بخیر بخیر راگلے یا وشت کہتے تھے, اور 3 دن تک وہ رہتے تھے. اور اگر ہمارے جو ہے نا مرد ذات ادھر نہیں ہوتے تھے, ہمارے عورتیں ان کو ویلکم کرتے تھے, بچے جا کر پوچھتے تھے, کھانا دیتے تھے. تو ابھی یہ تو ہم اپنے خود تاریخ کے اگینسٹ جا رہے ہیں. وہ آیا ہے مزدوری کے لیے, اس نے اپنے بچوں کا کوئی بھی ہو
آپ کوئی بھی ہو وہ آیا ہے مزدوری کے لیے, اپنے بچوں کو پیٹ پالنے کے لیے. ہمارے اسلام میں بھی مشہور ہے نا کہ اگر آپ نے تعلیم اور رزق کے لیے چائنا جانا بھی ہو آپ جائیں, تو آپ کہیں جاتے ہیں آپ بھی ادھر جا رہے پڑھنے کے لیے, کام کے لیے. اور دوسرا ایک بات میں کلیئر کٹ کہہ دوں, دہشت گرد کا کوئی مذہب, کوئی زبان, کوئی دین, کوئی سرزمین نہیں ہوتا ہے. دہشت گردی یہاں ہو, دہشت گردی امریکہ میں ہو, دہشت گردی سعودی عرب میں ہو, ہمارے حکومت اور میں ذاتی خود اس کو دہشت گردی ہی کہوں گا. اس کا آپ واضح مثال دیکھ لیں کہ پاکستان کا پاک فوج جو ہے نا UN مشن میں امن کے لیے طور پر کام کر رہا ہے. تو یہ ایک واضح مثال ہے کہ ہم لوگ امن پرست قوم ہیں. ان امن نے اس کا پھر میں ریپیٹ کروں گا کہ پچھلے ہفتے ہم نے اس کا ثبوت دیا. 3-4 دن تک انتظار کیا, لیکن جب انڈیا نہیں سمجھ رہا تھا تو پھر ہم نے اس کا جارحیت کا جواب توڑ کے دیا. تو اس طرح کے جو ہے نا, یا کوئی بھی ہو, آپ کو جو ہے نا یہ روایتیں ترک کرنا چاہیے. جو طریقہ کار ہے اس طریقہ کار کے تحت اپنا کام کرے, اور جائے نوشکی میں ہو, پنجگور میں ہو, کوئٹہ میں ہو, بلوچستان میں ہو, پنجاب میں, KPK, سندھ میں کدھر دہشت گردی کا واقعہ ہو تو اس کا مذمت کرنا چاہیے, اور اس کو جو ہے نا دیکھنا چاہیے کہ یہ کس بنیاد پر کر کون رہا ہے, کیوں کر رہا ہے, اس کا فائدہ کس کو مل رہا ہے. مجھے اور آپ کو نہیں مل رہا ہے. ان کا فائدہ اسٹیک ہولڈر کون ہے, ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے آگے لانا چاہیے تاکہ آئندہ کے لیے ایسے چیزیں نہیں ہو. بلوچستان بڑا خوبصورت سرزمین ہے, پیار محبت کرنے والی زمین ہے. ادھر آپ کو اچھے لوگ ملیں گے. چند اس طرح کے واقعات سے آپ اس صوبے کے امیج کو ڈیمیج نہیں کر سکتے. اچھا, بلوچستان میں سی پیک جیسے منصوبے, جس طرح اب گوادر میں ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بھی بنایا گیا, یہ بلوچستان کی ترقی ہے میرے خیال سے. باقی جتنے کالم تنظیمیں ہیں وہ ان کو ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو رغلا رہے, بلوچستان کے نوجوانوں کو سوشل میڈیا کے تھرو کہ بلوچستان میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو. تو کیا یہ ترقیاتی کام کافی نہیں ہے بلوچستان کے لیے؟ میں اس کا ایک واضح مثال آپ کے سامنے بیٹا ہوں. میرا تعلق مکران سے ہے, ٹھیک ہے. ہم اگر آج سے 10 سال پہلے اپنے گاؤں پنجگور سے نکلتے تھے تو ہمیں 16 سے 21 گھنٹے لگتے تھے کوئٹہ پہنچنے میں, صحیح ہو گیا. اور اگر ہم نے گوادر جانا ہوتا تھا تو ہمیں ایک نائٹ اسٹے کر کے اگلے دن پھر گوادر, اس کے جو ہے نا 21 سے 24 گھنٹے لگتے تھے. تو یہ روڈز بنے ہیں, یہ کس کے لیے بنے ہیں, جس پرپز کے لیے بنے, چلو اس کو بھی ہم ایک سائڈ پر رکھ لیتے ہیں. ہم جو ہے نا وقتی طور پر سی پیک کو بھی ایک سائڈ پر, لیکن میں آج صبح نکلتا ہوں فجر کا نماز پڑھ کے اپنے گاؤں جاتا ہوں. اگر کوئی فاتحہ, کوئی غم, کوئی خوشی میں نے اٹینڈ کرنا ہے, میں اٹینڈ کر کے 2 بجے, ہمارے یہاں تو اور آپ دیکھ روایتاً 2 بجے شادی ہوتا تھا نا, جو خوشیاں ہوتی تھی, وہاں کھانا کھا کر ہم لوگ واپس نکلتے. مغرب کا نماز میں کوئٹہ میں پڑھتا ہوں. اس کو کون ڈینائی کر سکتا ہے؟ اچھا, ایشیا کا سب سے بڑا ایئرپورٹ بالکل گوادر ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور آنے والے دنوں میں جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ جو دبئی ایئرپورٹ یا قطر ایئرپورٹ پر جو رش ہے, انہوں نے کدھر نہ کدھر ڈائیورٹ ہونا تھا, اور وہ ڈائیورشن جو ہے نا گوادر پہ ہونا تھا. اچھا, پھر گوادر پورٹ کی آپ بات کریں, وہاں آپ دیکھ لیں کارگو شپس آ رہے, سارے چیزیں آ رہے, وہاں ایک عام گوادری کو کتنا فائدہ ملے گا. ابھی جو ہے نا پورٹ پر جو بندہ کام کرتا ہے, وہ جو ان لوڈ کرتا ہے, آپ اس کو, وہ میں اور آپ نہیں جا سکتے. چلو میرا علاقے میں جا سکتا ہوں, آپ تو جا کر ادھر 1000 روپے دیہڑی یا 2000 دیہڑی پر گوادر میں نہیں رہ سکتے. وہاں گوادر کا بندہ رہے گا, تربت پنجگور کا یا خزدار یا وٹ کا بندہ آ کر ادھر کام کرے گا. تو یہ چیزیں ہوتی رہیں گی, اور یہ ترقی وہ بھی ہوتی رہیں گے. اگر آپ اس کو دیکھ لیں, جب کراچی پورٹ بن رہا تھا, بن قاسم پورٹ جب بن رہا تھا, اس کے بارے میں بھی یہی پروپیگنڈاز تھے. ابھی آج کیا ہو گیا, وہ اوور آکوپائی ہے. تو میں یہ کہوں گا کہ آپ اگر بیلا 0 پوائنٹ سے شروع کر لیں, یا آپ سورا سے جو ہے نا شروع کر کے اس طرف مکران جہاں بھی انٹری کریں, آپ جو ہے نا 16 گھنٹے میں سارے ٹریول کر سکتے ہیں. تو یہ ترقی بالکل بلوچستان کے عوام کے لیے ہیں. آپ ہمارے جو ہے نا آپ دیکھ لیں مکران کو جو ہے نا کھجور کا سرزمین کیوں کہا جاتا تھا, لیکن پہلے مارکیٹ میں نہیں پہنچتا تھا. یہی حکومتی اقدامات کے وجہ سے روڈز بن گئے. آپ 2-3 رمضان سے دیکھ رہے کہ پنجگور کا جو کھجور ہے اس نے ایک برانڈ حاصل کیا ہے. تو وہاں میں جب جاتا ہوں, میں اپنے جو ہے نا کزن وغیرہ سے پوچھتا ہوں, وہ کہتے 300 سے 350 جو کسان فارمر جو ہے نا کھجور کے, انہوں نے ان کو اکٹھے کر دیے,
وہ پہلے مارکیٹ میں جاتے تھے, آپ یقین کرو جو ہے نا ٹن جو ہے ہزاروں میں بیچتے تھے, من اپنے جگہ ٹن, ابھی وہی جو ہے نا ٹن جو ہے نا لاکھوں میں بک رہا ہے. اور وہ ایک بہترین لائف اسٹائل انجوائے کر رہے ہیں, بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, اور ادھری سے ان کے بچے جو ہے نا لاہور کے, اسلام آباد کے یا کراچی کے یونیورسٹیوں کالجز میں پڑھ رہے ہیں. تو یہ ترقی ہے. اور اس خطے میں میں یہ بتا دوں کہ یہ نہیں کہ ہم کہیں کہ 80 سالوں میں یہ چیز ہو رہا ہے, یہ خطہ جب بھی رہا یہ پروپیگنڈا یہاں رہا ہے. اور اس صوبے کے سرزمین چاہے جس صورت میں رہا ہے, جس اس میں رہا ہے, وہ اپنا جو ہے نا بقا کا جنگ لڑ رہا ہے. اور انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ یہ صوبہ ترقی بھی کریں گے اور ان کے لوگ بھی آئیں گے. اور جیسے میں اور آج ادھر بیٹھے ہیں, یہ کامیابی کی نشانی ہے, ترقی کی نشانی ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومت کا ہاتھ ہے. اچھا, بلوچستان میں بھارت کی پراکسی اور کالعدم تنظیموں کا صفایا کیسے کیا جا سکتا ہے بلوچستان سے؟ دیکھیں, ان کے لیے ہمیں ایک تو یہ کہ کھل کر کام کرنا پڑے گا, اور ہم کر رہے ہیں, صحیح ہے. اور ہم جو ہے نا ایز اے نیشن ہم تھوڑے نرم طبیعت ہو کر کام کرتے ہیں, کیونکہ جذباتی چیزیں خراب ہوتے ہیں. اب جذباتی ہو کر کوئی سالن بھی بنا دینا, اس میں نمک یا مسالہ زیادہ ہوگا, وہ ہوں گے. ہم نے ان کو بتانا ہے, ہم نے جیسے جو ہے نا ان کے اکاؤنٹس بتائے تھے ایکس کے, سوشل میڈیا کے, اور ایک یون کا اپنا رپورٹ تھا کہ انہوں نے جو ہے نا کتنے جو ہے نا سوشل میڈیا چینلز وغیرہ چیزیں بنائے تھے, ان کو ہمیں بتانا ہوگا. اور بہت سے ہمارے بچے نوجوان نسل جو کچے ذہن کے ہوتے ہیں. میں اور آپ اس عمر سے گزرے, میں اور آپ شاید اس وقت اپنے آپ کو سپر مین سمجھتے تھے نا, اس وقت اچھے تھے, یہ حالات اس طرح نہیں تھے, ہم نے کچا آئیڈیل لائف گزارا تھا. لیکن یہ اس عمر میں اس سپر مین کو آپ نے سپر مین بنانا ہے, اس کو لے کے اپنا برانڈ دے کر سپر مین بنانا ہے. اور ہمارے اس نوجوان کو سپر مین ہم ہی بنا سکتے ہیں, باہر والے ملک کوئی نہیں بنا سکتا ہے. اور آپ دیکھ لیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب دو قومی نظریہ کا تھیوری سامنے آیا تھا, اچھا, اور جب پاکستان بنا تھا 1947 میں, تو انڈین بہت سے اس وقت کے سیاستدانوں نے کہا یار یہ جذباتی فیصلہ تھا, یہ غلط ہے. علامہ اقبال نے, قائد اعظم نے جب یہ تھیوری پیش کیا تھا کہ جی مسلمان ایک ساتھ نہیں رہ سکتے. ابھی آپ دیکھ لیں موجودہ حکومت میں انڈیا میں اقلیتوں کا کیا حال ہے. مسلمانوں کو آپ چھوڑ دیں, کرسچن کو دیکھ لو, یہودیوں کو دیکھ لو, ان کے تلل اس کے جو نیچے ذات کے ہیں, ادھر کو اتنے ذات پات ہے کہ آپ اسٹڈی کریں, ہم اور آپ حیران رہ جائیں گے. تو آج کے موجودہ صورتحال میں وہ بات ثابت ہوئی کہ دو قومی نظریہ بالکل وقت کی ضرورت ہے. تو انڈیا کو ہم کس چیز پر سپورٹ کریں؟ انڈیا چلے, اگر ہم سپورٹ کرتے نہیں ہے, یا کرے یا نہ کرے, انڈیا کو ہم سے نہ مذہبی دوستی ہے, نہ سماجی دوستی ہے, نہ کاروباری دوستی ہے. یہ آپ سب کے سامنے ہے, دنیا کے سامنے ہے کہ بھائی وہ جہاں بھی بزنس کرتا ہے وہ اپنے مطلب کو دیکھتا ہے. وہ کبھی بھی ہمارے نہ ساتھ دیا ہے, نہ ساتھ دیں گے, نہ ساتھ رہیں گے. تو آپ اپنے چیزوں کو آپ کو خود اسٹڈی کرنا ہے, آپ نے خود سمجھنا ہے. دوسرا جو آپ کو انگلی پکڑ کر لے جا رہا ہے نا, وہ کبھی بھی آپ کا انگلی صحیح نہیں پکڑتا ہے. انگلی پکڑنے والا ہمیشہ ماں باپ ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے نا سرزمین, یہ ملک ماں اور باپ کا رول ادا کرتے ہیں. بہرام صاحب, آپ سینئر جرنلسٹ ہیں, آپ کی بھارت اور پاکستان جنگ پہ گہری نظر رہی. کیا سمجھتے ہیں بھارت نے جس طرح بوزلانہ حملہ کیا اور پاکستان نے جس طرح منہ توڑ جواب دیا جو کامیابی جنگ میں حاصل کیا, آپ کیا کہتے ہیں صاحب؟ دیکھیں جی, میں کہتا ہوں کہ جو ہے نا ہمیشہ بھارت یہی کرتا ہے, ہمیشہ وہ ایک بزدلانہ کام کرتا ہے. اور اس دفعہ بلکہ انہوں نے جو ہے نا اپنا الیکشن کیمپین ہمیشہ کی طرح پاکستان میں چلانا چاہا. اور اس سے پہلے پھر میں آپ کو بتا دوں, میرے خیال میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان کوئی 36 اس طرح کے چھوٹے بڑے واقعات ہوئے ہیں. ان میں 31 جو ہے نا مودی یا بی جے پی ہے ان کے دور میں ہوئے ہیں. تو اس دفعہ ان کو منہ کا کھانا پڑا, اور ہم نے ان کے جو پورا جو ڈرامہ تھا اس ڈرامے کو فلوپ کر دیا. وہ گو کے قسطوں میں لے جانا چاہتا تھا, لیکن ہم نے 1 ایپیسوڈ میں اس کو کلوز کیا. اور اس کو آئندہ کے لیے سوچنا پڑے گا, پہلے بھی سوچنا پڑنا چاہیے تھا, اب بھی سوچنا پڑے گا. اور میں اس کو ایک مثال سے وہ کروں گا کہ 1965 میں ایس ایس عالم نے جو ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا, ہم یہ نہیں کہتے, دنیا کہتی ہے,
تو ہمارا ایئر فورس اس وقت بھی زور تھا, ہمارا ایئر فورس آج بھی زور ہے. اور جیسے کل ہمارے وزیر اعظم صاحب, چیف آف آرمی اسٹاف صاحب نے سب نے کہا تھا کہ آپ جب بھی میلیان کی طرف سے دیکھو گے تو آپ کو اس سے زیادہ جواب ہم دیں گے. اور ان کو سمجھ بالکل آ گیا. وہ کیا کر رہے تھے کہ یہاں سے جو ہے نا وہ حملے کر رہے تھے اور وہاں سے جو انٹرنیشنل دنیا کو کہہ رہے تھے کہ بیچ کا راستہ نکال دیں. لیکن اس دفعہ اس کے اپنے انڈیا کے اندر, ہندوستان کے اندر اپوزیشن اس کے خلاف ہے. یہی میڈیا ہاؤسز جو اس کو بڑے سر پر چڑھ کر بول رہے تھے, ابھی وہ پوچھ رہے تھے کہ بھائی ثبوت لاؤ. جو ہم کہہ رہے تھے, بین الاقوامی دنیا کہہ رہی تھی کہ وہ 2-3 ممالک نے ثالثی کا کردار ادا کرنے کا کوشش کی, کیونکہ وہ کچھ نہیں تھا. تو ہمیشہ جب بھی ہندوستان جو ہے سرکار کچھ کرے گی تو پاکستان اس کو منہ توڑ جواب دینے کا صلاحیت رکھتا ہے اور منہ توڑ جواب دیں گے. لاسٹ میں بیرام صاحب, بلوچستان میں BOIC اور مارن کے کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وہ جو ہے نا اس کا آپ کے سامنے ہے جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح ہے اس چیزوں کو ابھی آپ موجودہ سچویشن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے. لوگ دیکھ رہے, سب کچھ دیکھ رہے, ان کو سب کو پتہ ہے. وہ کردار آپ جو ہے نا سامنے آ گیا. جی, تھینک یو سو مچ بیرام صاحب. براق ڈیجیٹل کے ساتھ اپنے میزبان محمد شاہد وطانی اور مہمان بیرام بلوچ صاحب کو اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.